नमस्कार आप सभी को। बहुत से दिनों पहले आप लोगों ने बेदिल की एक बड़ी सुंदर कविता भेजी थी, लेकिन मैं चूंकि एक ग्रंथ निर्माण के कार्य में थोड़ा व्यस्त हूँ तो इसलिए समय नहीं दे पाया था। आज इस कविता को पढ़ते हैं। बेदिल कहते हैं इस कविता में कि ये देखिए, बेदिल की जो कविता है, इस कविता में जो आग है, आग को कई प्रकार से जो है वो इसमें बताया गया है। जो है कहीं पर जो है ये विरह की आग है, कहीं इच्छाओं की आग है, कहीं ये अहंकार की आग बनी हुई है, और कहीं जो है ये क्या बोलते माया की आग है, कहीं फिराक की आग है, कहीं सौदे की आग है। कई तरह की आग है, आग ही आग है पूरा। देखते हैं उस आग में हम भी जलने का प्रयास करते हैं। बेदिल कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये मोबाइल भाग जाता है इधर उधर बार बार। कहते हैं कि बस که امشب بی توام سامان اعضا آتش است گر همه اشکی فشانم تا ثریا آتش است شوخی آهم به دل سرمایه آرام نیست سوختن صهباست بزمی را که مینا آتش است همچو خورشید از فریب اعتبار ما مپرس چشمه ما را اگر آبی است پیدا آتش است به تو چون شمی به تو چون سمعی که افروزند بر لوح مزار خاک بر سر کرده ایم و بر سر ما آتش است جوهر الویست از هر جزو سفلی موزن. کیا بات، جوہر الویست از هر جزو سفلی موزن سنگ با هم سنگ هم با آن زمین گیری سراپا آتش است شاخ از گلبن جدا مصروف گلخن می شود زندگی با دوستان عیش است و تنها آتش است. کیا بات، کیا بات. روسیاهی ماند هر جا رفت رنگ اعتبار در حقیقت حاصل این آبروها آتش است بعد عالم آرزو نتوان حریف وصل شد ما به جایی خار و خش بردیم کنجا آتش است ما به جایی خار و خس بردیم کنجا آتش است. صحیح بات ہے بھیا، زندگی وہ یہی تو کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. خیر، نیست سامان دماغ هیچ کس جز سوختن ما همه سرگرم سوداییم و سودا آتش است نشه صهبا نمی ارزد به تشویش خمار در گذر امروز از آبی که فردا آتش است. در گذر امروز از آبی که فردا آتش است گریه گر شد بی اثر از ناله مکن هجر آب ما خون گشت اما آتش است. کیا بات. گریه گر شد بی اثر از ناله مکن هجر آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است. آتش ما آتش است. کیا بات. پہلی بار میں نے شاید آتش اما آتش پڑھ دیا، غلط ہے، وہ آتش ما آتش است لکھا ہوا ہے. گریه گر شد بی اثر از ناله مکن هزار آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است نیست جز رقص سپند آینه دار وجود خلق. کیا بات. نیست جز رقص سپند آینه دار وجود خلق لیک به دل کیست تا فهمد
کہ دنیا آتش است. پہلا شعر کہہ رہے ہیں کہ بس که امشبی توام سامان اعضا آتش است، ہر گر ہمیں اشکی فشانم تا ثریا آتش است. کہتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے وہ تمہارے بنا بے توام سامان اعضا آتش است. جو میرا پورا یہ شاریرک تنتر ہے، اعضا جو ہے وہ عضو کا بہوچن ہے، مطلب جو میرا پورا شاریرک تنتر ہے، جو پورا ڈھانچہ ہے، یہ تمہارے بنا آج رات یہ پورا جو ہے وہ پوری طرح ہی آگ بن چکا ہے، یعنی جل رہا ہے. اور اگر ہمیں اشکی فشانم تا سریا آتش است، اور اگر ہم آج رو رو کر کے جو ہے سریا تک بھی اپنے آنسوؤں کی باڑھ لگا میں آنسو مطلب بہا دے، تب بھی جو ہے وہ آگ ہی جو ہے وہ رہے گا. مطلب وہ آنسو بھی جو ہے وہ آنسوؤں کی سریا تک اگر جو ہے ہم رو دیں تو رو کر کے، تب بھی اتنا آنسو بھی، یعنی پورا دنیا جس میں ڈوب جائے اس اتنے پانی میں بھی یہ جو آگ ہے وہ نہیں بجھے گی. گر ہمیں اس کی فشان تھا سریا، تب بھی آگ ہی آگ رہے گی. پھر کہتے ہیں شوخی آہم بدل سرمایه آرام نیست، سوختن صہباست بزمی را که مینا آتش است. کہتے ہیں کہ شوخی آہم، ہمارے آہ کی جو آہ کشیدہ جو کھینچتے ہیں، اس کی جو چنچلتا ہے، اس کی جو شوخی ہے، وہ بھی ہمارے دل کو جو ہے وہ جو ہے چین نہیں دیتی ہے. وہ ہمارے دل کے لیے جو ہے سرمایہ آرام فراہم جو ہے وہ نہیں کراتی ہے. جو ہمارے آہوں کی چنچلتا ہے، آہوں کی جو شوخی ہے، ان جو راحت کا ذریعہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ آہ کھینچنے سے تھوڑی راحت ملتی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے ہمارے دل کو آرام نہیں دے رہی ہے. یہ کہتے ہیں جیسے کہ سوختن صہباست، کہاں گیا شعر بھیا، سوختن صہباست بزمی را کہ مینا آتش است. کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے اس بزمی را، بزمی یعنی ایک اس بزم میں، جیسے کہ اس بزم میں جہاں پر سراہی یعنی مینا جس میں رکھتے ہیں شراب، وہی آگ ہو، تو اس میں جو ہے وہ وہاں جلنا ہی جو ہے وہ شراب ہوتا ہے وہاں. یعنی کہ کلنا کے بات یہ ہے کہ جو راحت کا رستان تھا، جو راحت کا ذریعہ تھا، وہی بےچینی بڑھا رہا ہے. جسے پیتے ہیں وہی جو ہے وہ جلا رہا ہے. یہ درد ہی نشہ ہے. مطلب علاج اور جو دوا ہے، دوا کا علاج اور جو مرض ہے، وہ سب ایک ہو گئے ہیں. یعنی کہ ہمارے دل کی جو شوخی، ہمارے تھوڑا ڈسٹرب کیا ہو رہا ہوں. شوخی آہم بدل سرمایہ آرام نی، سوختن صہباست بزمی را کہ مینا آتش است. کہتے ہیں ہمارے آہ کی جو شوخی ہے، چنچلتا ہے، وہ بھی ہمارے ہردے کو جو ہے وہ آرام نہیں دے پا رہی، چین نہیں دے پا رہی ہے. کہتے ہیں اس بھری محفل میں، اس بد میں جو ہے جلنا ہی جو ہے مدرا ہے، جلنا ہی شراب ہے. جہاں کی سراہی آگ ہے، جہاں پر جو ہے وہ، جہاں کے مینا جس میں رکھتے ہیں سراہی، جہاں خود آگ ہے، وہاں کوئی اور شراب نہیں ہوگی، وہاں آپ کا جلنا ہی اپنے آپ میں ایک مدرا ہے. اگلا شعر کہتے ہیں کہ ہم چو خورشید از فریب اعتبار ما مپرس، چشم یہ مارا اگر آبیست پیدا آتش است. کہتا ہے کہ ہم چو خورشید، سورج کی طرح سے، ویسے سورج کی طرح سے جو ہمارے اعتبار کا، ہمارے بھروسے کا، وشواس کا جو دکھ رہا ہے باہر، اس کے فریب کو مت پوچھو، مت پرس. سورج کی طرح جو ہمارا وجود جو چمکدار جو دکھ رہا ہے دور سے، اس کے فریب میں مت آؤ، اس کے فریب کے بارے میں مت پوچھو. کیونکہ حقیقت میں کیا ہے، چشمہ مارا اگر آبیست پیدا آتش است. اگر ہمارے چشمے میں جو ہمارا سوتا ہے، ہمارے ست کا جو
سوتا ہے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، تو اگر ہمارے سر چشمے میں ہمارے چشمے میں اگر پانی بھی ہو، پانی بھی دکھتا ہے، تو پیدا ہوتا شخص تو وہاں آگ ہی ملے گی، وہاں آپ کو آگ ہی اپلبدھ ہوگی، آگ ہی وہاں آپ کو ملے گی۔ اس لیے جو ہے جیسے سورج جو ہے دور سے دیکھنے پر اتنا شیتل لگتا ہے، صبح صبح دیکھتے ہیں آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن اندر اس کی آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے، تو ایسے ہی اس سورج کی طرح ہمارے فریب اعتبار کو مت پوچھو، ہمارے کہ واستو میں ہمارا جو چشمہ ہے جو ہے اس میں اگر پانی بھی دکھے تو آگ ہی پیدا کرے گا، اگر وہ پانی دکھے تو آگ ہی نکلے گا، پیدا ہوتا شاست، یعنی جو پانی دکھے وہ آگ نکلے گا، یہ مایا کا ایک ورنن ہے سنسار کا۔ پھر کہتے ہیں کہ بی تو چن شمعی کے افروزند بر لوح مدار، خاک را سر کرده ایم و بر سر ما آتش است۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے جو بیت ہو، میں تمہارے بنا جو ہے اس شمع، اس دیے کے طریقے سے ہوں جو ہے مزار پر جلائی جاتی ہے، میں تمہارے بنا اس جو ہے دیے کی طرح ہوں جو قبر پر مزار پر جو ہے وہ جلائی جاتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ ہم تو سر پر خاک بھی ڈالے ہیں اور سر پر آگ بھی جل رہی ہے، مطلب جو مزار کی شمع ہے وہ مردے کے لیے جلتی ہے، خود بھی جلتی ہے اور جو ہے مردے کے بھی کسی کام نہیں آتی، تو یہ سمسیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑی کرون وڈمبنا ہے کہ میں اس تمہارے بنا جو ہے وہ بیت ہو جو شمعی کے افروزن بر لو مزار، میں اس تمہارے بنا اس جو ہے دیے کی طرح ہوں جو مزار پر قبر پر جلائی جاتی ہے، جو ہے خاک برسا کر دئی مو، اور میں نے سر پر کھاد مٹی بھی ڈال رکھی ہے اور سرے میں آتش است، اور میرے سر پر جو ہے وہ آگ بھی جل رہی ہے، تو یہاں کتنا اچھا دو چیزیں اور دکھ سکتی ہیں، ایک سانسکرتک پہلو اگر دیکھو تو خاک بھی پڑی ہوئی ہے اور مزار جو ہے وہ آگ بھی جل رہی ہے، دونوں چیزیں یہاں پہ دکھ رہی ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری دوست لائن ہے دوسرا اس کے بعد ہے کہ کہاں گیا، کہاں چلا گیا شعر، ہاں یہ آ گیا کہ جوہر الویست، جب ہم لوگ الویست ہی پڑھتے ہیں، ازہر جزو سفلی موزن سنگ ہم با ان زمین گیری سراپا آتش است۔ کہتے ہیں کہ جو ہر ایک جو نچلا نیچے سے نچلا بھی جو ایک ذرہ ہے، جو ایک چھوٹا بھی ایک ٹکڑا ہے وشو کا، جو ایک تچھ سے تچھ بھی چیز ہے، اس کے اندر بھی جو ہے ایک بہت اونچی روح، بہت ایک پرم جو ہے روح کی جو ہے ایک لہر، بوجھتن ایک روح جو ہے اس میں لہر ترنگ اسپند جو ہے وہ اٹھتا رہتا ہے، یعنی چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ ایک جو ہائی جو سپریم ایبسلیوٹ ہے اس کی ترنگ سے جو ہے وہ ترنگت رہتی ہے۔ سنگ ہم ان زمین گیری سراپا آتش است، کہتے ہیں کہ پتھر بھی سنگ ہم، پتھر بھی جو زمین سے جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، زمین میں اندر دسا ہوتا ہے، وہ بھی سراپا پورے طریقے سے جو ہے وہ اس میں آگ بھری ہوتی ہے، اس کو اگر سے تو آگ نکلتی ہے۔ یہ پورا کا پورا اس کو میں جو کاشمیر شیوزم ہے گپت پاجی، ان کا جو ہے وجود ہے، ان کے فلاسفی پر اس سے پورا ملتا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ چیتنا کا اسپرش جو ہے وہ موجود ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ جو سپریم کانشسنس ہے وہ ہر چیز میں ہے، تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نچلے ذرے میں، ہر چھوٹے ذرے میں بھی ایک بہت اونچی جو ہے وہ اور سپریم جو کانشسنس ہے، سپریم بینگ ہے، اس کی جھلک نہیں ہوتا، اس کا جو اسپندن ہے، اس کی جو بیٹ ہے وہ اس میں رہتی ہے، اس میں لہر اٹھتی ہے، موزن ہے، وہ ترنگت ہوتی رہتی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اگلا شعر بہت اچھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ شاخ از گلبن جدا مصروف گلخن می شود، زندگی با دوستان عیش است تنها آتش است، کہتے ہیں کہ شاخ از گلبن جدا مصروف گلخن می شود، گلبن مطلب شاخ، مطلب جو ایک جو ڈال ہے، پیڑ کی ڈالی جب اپنے پیڑ سے یعنی الگ ہو جاتی ہے، یعنی اپنے پھول پتے کانٹے
پتیاں تنا جو اس کے پورے ایک فیملی ہے دوستوں کا سموہ ہے ان سے الگ ہو جاتی ہے تو مصروف گلخن نشود، تو وہ گلخن یعنی کہ بھٹی میں جلتی ہے۔ جب کوئی شاخ اپنے پیڑ سے اپنے سے الگ ہو جاتی ہے تو بھٹی میں جلتی ہے، اسی طریقے سے زندگی با دوستان عیش است تنہا آتش است، اسی پرکار یہ جیون ہے یہ اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ میں جو ہے وہ عیش ہے، آنند ہے، اور اکیلے میں آگ ہے۔ جیسے لکڑی اپنے پیڑ سے ڈالی سے جدا ہو کر کے ڈال پیڑ سے جدا ہو کر کے بھٹی میں جلتی ہے، تو زندگی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ آنند ہے اور اکیلے میں ایک آگ ہے۔ بہت اچھا شعر ہے، اسے اچھا شعر کو چھوڑ نہیں سکتا مترتا پہ۔ پھر کہتے ہیں کہ روسیاہی ماند ہر در رفت رنگ اعتبار در حقیقت حاصل این ابروہا آتش است۔ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یہ اعتبار کا رنگ گیا وہاں وہاں روسیاہی ماند، وہاں پر جو ہے یہ رسوائی ہی رسوائی جو ہے وہ رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ واستو میں در حقیقت حاصل ہے آبروہا، یعنی کہ دراصل ان ساری جو یہ عزت شہرت اعتبار یہ سب جو ہے ان سبھی پرکار کے جو چیزیں ہیں ان کا جو حاصل ہے، ان کا جو انتتہ جو ان کا وسرانتی استھل ہے وہ آگ ہی ہے۔ انت میں جو زندگی بھر عزت شہرت اعتبار کے لیے جو ہے سب میرے لیے جلاتے ہی ہیں، جو ان کے چکر میں آیا وہ جلتا ہی رہا، وہ جو دنیاوی مولیہ ہے وہ سب نثار ہے، بیکار ہے، کچھ کہیں کا مطلب نہیں ہے۔ جیسے دنکر نے بھی کہیں کہا ہے کہ جو یہ پرشنسا اور جو مان ہے وہ کانوں کی گدگدی ماتر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بعد عالم آرزو نتوان حریف وصل شد ما بجائی خار و خس بردی بکان جات است۔ کہتے ہیں کہ جو دو جہان پورے جو دونوں جہان ہیں، دو عالم ہیں، ان کی آرزو ان کی بھی اچھا جو ہے وہ وصل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نتوان حریف وصل شد، وہ وصل کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ملن کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ کہتے کہ ماں بجائی خار و خس مردی مانے ہم لے گئے، جو ہم وہیں پر جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کانٹا جلانے والی لکڑی وہیں لے جاتے ہیں جہاں آگ ہوتی ہے۔ یعنی جو دو عالم کے جو یہ آرزو ہے یہ سب خار و خس ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے ملن پریم وصل کی آگ میں اس کو جلا کر بھسم کر دینا ہے، یہ چاہتے ہیں۔ یعنی دونوں دہان کی جو تمنائیں ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ ہیچ ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ امیر خسرو کا بھی ایک شعر ایسا ہے نا، وہ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز یا میرا ہر دو عالم قیمتت ہر دو عالم گفتے، ایسے کچھ ہے، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز۔ پھر کہتے ہیں کہ نیز سامان دماغ ہیچ کس سوختن ماں ہمیں سرگرم سودائی میں سودا آتش است۔ یہ بہت اچھا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کے بھی دماغ کا جس کے اندر جو سامان ہے جو بھی کچھ ہے وہ ایک جلنے کے سوا، ایک سلگنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ماں ہم سبھی لوگ سرگرم سودائی ہوں، کسی نہ کسی سودا میں جو ہے سرگرم مگن ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی ایک چنتا میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سودا جو چنتا ہے یہی آتش است، یہی جو ہے وہ آگ ہے، یعنی چنتا چتا سامان ہے جو کہا جاتا ہے۔ تو کسی کے بھی دماغ میں جو بھی کچھ ہے وہ کیول ایک پرکار کا جلن ہی ہے، ایک پرکار کا جو ہے سوختن ہی ہے۔ تو اور ہم سبھی لوگ پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی چنتن میں سودے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو سودا ہے وہی آگ ہے۔ یعنی ہر انسان جل رہا ہے کسی نہ کسی چنتن میں، یعنی جس کی چنتا کرتے ہیں وہی جلاتا رہتا ہے، اسی لیے چنتا کو چھوڑ دینا نہیں۔ پھر کہتے ہیں نشے صحبانمی ارزد به تشویش خمار در گذر امروز از آبی که فردا آتش است۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شراب کا جو نشہ ہے وہ بعد میں جو ہونے والا جو ہینگ اوور ہے اس کی تکلیف کی جو ہے وہ یوگیہ نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ از گزر امروز، آج اس پانی سے آگے گزر جاؤ جو کل آگ ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ جو آپ لذت اٹھاتے ہیں، جو آپ آنند اٹھاتے ہیں، اس کی قیمت بھی آپ کو بھگتنی ہوتی ہے۔ آپ شراب کا جو آنند ہے وہ
کل اس سے جو سر چکرائے گا، جو خمار ہوگا، جو ہینگ اوور ہوگا، تو وہ اس لیے جو ہے وہ اس کے یوگیہ نہیں ہے۔ تو ہر جو دنیاوی جو، یا کیول شراب کی بات نہیں، پرتیک ہے شراب، جو ہر دنیاوی جو سانسارک جو آنند ہے، لذت ہے، دنیاوی لذت ہے، اس کا جو ہے وہ آپ کو چکانا پڑتا ہے بعد میں۔ اس لیے اس سے آج ہی اس پانی سے آگے نکل جاؤ، اس پانی مت پھنسو جو کل آگ بن جائے گی۔ درگزر امروز عذابی کے فردا آتش است۔ پھر کہتے ہیں کہ گیریا گر شد بھی اثر از ناله ما کن حذر، آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است۔ کہتے ہیں گیریا گر شد بھی اثر از ناله ما کن حذر، کہتے ہیں اگر جو ہے ہمارا رونا جو ہے وہ بے اثر ہو گیا تو ہماری از نالیہ ما کن حذر، تو ہماری آہ سے ڈرو۔ اگر ہمارا رونا چلانا جو ہے وہ بیکار ہو گیا، بے اثر ہو گیا، تو ہماری آہوں سے ڈرو، کیونکہ آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است، کیونکہ بھلے ہمارا جو خون تھا وہ جو ہے پانی ہو گیا، لیکن جو ہماری آگ ہے وہ ابھی بھی آگ ہے۔ مطلب جو ہمارا رونا تھا وہ اگر اس کا اثر نہیں ہوا ہے تو کم سے کم ہماری آہوں سے تو ڈرو، کیونکہ ہمارا خون جو تھا یعنی رونا جو تھا وہ تو مان لو چلو ٹھیک ہے پانی ہو گیا، لیکن جو ہماری آہیں ہیں وہ آگ ہیں، یعنی ہمارا آب ماں خون گشت اپنا، ہمارا پانی پہلے جو ہے خون ہو گیا، لیکن ہماری جو آگ ہے وہ آج بھی آگ ہے۔ آب ماں خون گشت ہے، میں نے پہلے اس کو خون کو پانی کر دیا، نہیں، ہمارا پانی بھلے خون ہو گیا ہو لیکن ہماری آگ ابھی بھی آگ ہے۔ دیکھیے بے دل ہے یہ جو دنیا کہتی ہے ویسا نہیں مانتے ہیں لوگ، خون کو پانی کرتے ہیں، یہ پانی کے خون کر رہے ہیں۔ آب ما خون گشت اما آتش ما آتش، بھلے ہمارا جو پانی تھا، ہمارا پانی بھلے خون بن گیا لیکن ہماری آگ ابھی بھی آگ ہے، اس لیے ہماری آہوں سے ڈرو۔ پھر کہتے ہیں انتم جو شعر ہے اس کویتا کا، وہ کہتے ہیں کہ نیست جز رقص سپند آئینہ دار وزد خلق، آئینہ دار وزد خلق، لیک بے دل کیست و فہمت کے دنیا آتش است۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو لوگ اس دنیا میں وجد یعنی ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ادھر ادھر کود پھاند مچا رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ہے جیسے اسپند ناچتا ہے ویسے ہی ہے، لیکن بے دل جو ہے کون ہے، بے دل کون ہے جو سمجھ پائے کہ دنیا آتش، یہ دنیا ہی ایک آگ ہے۔ اسپند جو ہے ایک ونسپتی ہوتی ہے، جیسے اپنے یہاں لبان ڈالتے ہیں، نظر اتارتے ہیں لبان یا پھر رائی ڈال کے، ویسے ہی اسپند ہوتا ہے، اس کو آگ پہ ڈالتے ہیں، چٹکتا ہے بہت تیز، بہت تیز چٹکتا ہے آگ کے پتھر وہ پھوٹتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دنیا بھی جو ہے اس پرکار کی ایک آگ ہے، اور یہ جو سنسار کے لوگ ہیں یہ اسپند کے طریقے سے اسی دنیا کی آگ کے اوپر چھٹک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تڑتڑا کے پھوٹ رہے ہیں۔ مطلب لوگوں کا جو وجد ہے وہ جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے اسپند جو ہے آگ پر کودتا ہے، لیکن یہ لوگ کون سمجھے گا کہ دنیا ہی ایک آگ ہے۔ اچھا، انتم شعر میں نے جو ہے وہ اس کی وجد کو وجود پڑھ دیا تھا اوپر، ابھی جب شعر کا عرض کرنے لگا تو بھی سمجھ میں آیا کہ وجد ہے، تو اس کو سمجھ لیجیے گا۔ بہت بہت دھنیہ واد۔